آج ہمارے معاشرے کا ایک بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہر طرف خوف کی کیفیت ہے، بد امنی کی کیفیت ہے۔ ہم اگرچہ مسلمان ہیں اور مسلمان اسلام کو ماننے والا ہوتا ہے، اسلام کی تعلیمات پر اگر عمل کیا جائے تو ہماری جانیں، ہمارے مال اور ہماری عزتیں محفوظ ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم معاشرے کو دیکھیں تو نہ کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، اور بد امنی کی کیفیت ہے۔ کوئی کسی کو قتل کر کے چلا جائے، کسی کا مال لوٹ لے تو قانون کا اس کی سزا دینا تو بڑی درکار بات ہے۔ لہذا ہمیں اس بات کے اوپر غور کرنا ہے کہ آخر کیا وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے معاشرے کے اندر یہ بد امنی کی کیفیت ہے۔ اگر ہم ان اسباب کے اوپر غور کریں تو ہمارے ماہرین، ہمارے دانشور اور مفکرین وہ جو اسباب بیان کریں گے وہ کیا ہوں گے کہ جی مہنگائی بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے لوگ جو ہے قتل و غارت گری کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے دوسرے کے مالوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے دیگر اسباب بیان کیے جائیں گے۔ ہمارے عدالتی نظام کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کو بیان کیا جائے گا، ہمارے سیاست دانوں کی غلطیوں کو بیان کیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور یہ تمام کے تمام اسباب یہ اہمیت رکھتے ہیں معاشرے کے اندر بد امنی اور خوف کی کیفیت کے اندر۔ لیکن اس سے بڑھ کر ایک بڑا سبب ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مذکور کیا ہے، قرآن مجید میں اس کو بیان کیا ہے اور اس کو امن کے ساتھ مشروط کر دیا۔ اور وہ کیا ہے؟ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے اس ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی، ایسے لوگوں کے لیے اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اس آیت سے ایک سنہری اصول ہمیں پتہ چلا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر امن ہو، بد امنی کی فضا ختم ہو، خوف اور ہراس ختم ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہ کریں۔ اب سوال پیدا ہوا کہ ظلم سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ اور یہی سوال صحابہ کرام کے ذہن میں بھی آ رہا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ یعنی چھوٹا موٹا گناہ تو ہر ایک سے ہو ہی جاتا ہے، تو ہم میں سے بھلا کون ہے کہ ظلم نہیں کرتا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد ظلم نہ کریں یہ لوگ امن والے ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب جب یہ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ نے پھر وضاحت فرمائی کہ یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے، کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں کیا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ معاشرے میں بد امنی کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ شرک کا ہوا، یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی معاشرے کے اندر شرک ہو، بالخصوص مسلمانوں کا معاشرہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے دعوت کی ہے کہ ہم اللہ کی توحید کو ماننے والے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والے ہوں یا ان کے اندر ایسے اعمال اور عقائد پائے جائیں، تو یاد رکھیے گا کبھی بھی امن قائم نہیں ہو سکتا۔ آپ جتنی مرضی فورسز بنا لیں، آپ لا اینڈ آرڈر کو جتنا مرضی مضبوط کر لیں، آپ کا عدالتی نظام کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اور آپ کے ہاں سزاؤں کا معیار کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، جب تک معاشرے میں سے اس چیز کو ختم نہیں کیا جائے گا، ساری کی ساری آپ کی کاوشیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، کیونکہ اللہ کا قرآن سچا ہے۔ اولئک لہم الامن، امن ان کے لیے ہے
کہ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد ظلم یعنی شرک کی آمیزش نہیں کی. ایمان کا دعویٰ تو میں نے اور آپ نے بھی کیا نا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارا ایمان کا دعویٰ کر دینا اللہ کے ہاں کافی ہے، یا اس کا عملی ثبوت اپنے کردار سے دینا، اپنے عقیدے سے دینا یہ ضروری ہے. اور شرک ایسی بیماری جس نے قوموں کو تباہ کر کے رکھ دیا. آپ پڑھ لیجئے قرآن کو مختلف مقامات پر، سورۃ الاعراف کو پڑھیے، سورہ ہود کو پڑھیے، آپ مطالعہ کریے قوموں کی تباہی کیوں ہوئی. سورہ عنکبوت ہے، اللہ تعالیٰ قوم نوح کا، قوم لوط کا، قوم شعیب کا، قوم صالح کا، یہ ساری کی ساری بڑی متمدن، بڑی تہذیب یافتہ، اپنے دور کی ترقی یافتہ قومیں سمجھی جاتی ہیں، لیکن ان کی تباہی کا سبب جو تھا وہ ان سب کے اندر جو قدر مشترک تھا وہ شرک کا عنصر اور گناہ تھا. تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. آج دیکھنا یہ ہے کہ کہیں یہ عنصر ہمارے اندر تو نہیں آ گئے، ورنہ قرآن مجید تو کہتا ہے نا، سورہ آل عمران ہے، 3 پارہ ہے، اور اس کے آخر سے اگر آپ پڑھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کیف یہدی اللہ قوما، اللہ اس قوم کو بھلا کیسے ہدایت دیتے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا اسلام لانے کے بعد. ان کافروں کی بات نہیں ہو رہی کہ جنہوں نے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا، یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. اور شرک ایسا گناہ کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کبھی معاف نہیں کرتا، ہاں اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کرتا. بڑے بڑے گناہ گار 100 قتل کیے ہوئے لیکن اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا. اللہ کی رحمت ہے. دیکھیے انسان اس دنیا سے ایک مسلمان چلا جاتا ہے تو دوسرے مسلمانوں کا حق کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے. لیکن اگر کوئی شخص حالت شرک میں اس دنیا سے چلا گیا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورۃ التوبہ میں واضح طور پر فرما دیا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نہ ہی کسی نبی کے لیے یہ جائز ہے، نہ ہی ایمان والوں کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے بخشش کی دعا کرے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کر دی. اور ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر آ گیا. کیوں؟ کیونکہ ان کے والد بھی شرک کرتا تھا، ان کو اپنے والد کے لیے بخشش کی اجازت نہیں ملی کہ میں ان کے لیے بخشش کی دعا کر سکوں. وہ کہتے ہیں اے میرے والد میں آپ کے لیے دعا کروں گا، لیکن پھر اللہ رب العالمین نے ان کو روک دیا. اللہ اکبر. تو یہ توحید کے بالکل متضاد ہے شرک. اور شرک ہے کیا؟ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، یا اللہ کے حقوق یعنی عبادت میں کسی کو اس کا ہمسر، حصے دار، ساجیدار، پارٹنر بنانا سمجھنا، یہ شرک ہے. اللہ کی ذات میں کیسے شرک ہوا؟ یہودیوں نے کہا حضرت عزیر معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. العیاذ باللہ، ہم اللہ سے اس طرح کے عقیدوں کی سے پناہ مانگتے. لیکن اللہ کی ذات میں شرک نہ، خدا جو ہے وہ دین ہے، معاذ اللہ اس طرح کا عقیدہ. اچھا بعض نے جو ہے وہ اللہ کی صفات میں شرک کرنا شروع کیا. اللہ اکبر. جو کام اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، جو صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہ صفات اوروں کے لیے بھی سمجھنا شروع کر دیا. اور رزاق، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ رزق دینے والا یا رزق کو تنگ کرنے والا، اس کو کشادہ کرنے والا اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، یہ شرک ہوگا. عبادت کی جتنی قسمیں ہیں وہ ساری کی ساری صرف اللہ کے لیے خاص ہیں. نماز، رکوع، سجدہ، قیام،
دعا، طواف اور نظر و نیاز، منت ماننا، چڑھاوا، یہ ساری کی ساری عبادات کی قسمیں ہیں کہ جو صرف ایک اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے۔ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، قطر کوئی دھوکے میں نہ رہے کہ کفار مکہ اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے۔ جب ان سے سوال ہوا قرآن مجید میں کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے، رزق دینے والا تمہیں کون ہے، اور آسمان سے بارش برسانے والا کون ہے، سب کا جواب کیا آتا تھا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، پیغمبر یہ یقیناً جواب دیں گے، ضرور جواب دیں گے، یہ سارے کام اللہ ہی کرتے ہیں۔ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن پھر شرک کہاں پر شروع ہوا؟ جب انہوں نے عبادت کو اللہ کے غیر کے ساتھ خاص کرنا شروع کر دیا۔ آج دیکھ رہے ہیں کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، اور ہمارے ہاں وہ جملے زبانیں زد عام ہو جاتے ہیں، کبھی وہ اشعار کی صورت میں۔ آج ہم یہ عام طور پر سنتے ہیں، میں تیرا کھاواں، میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ کیا مانا ہے؟ کیا پیغمبر میں آپ کا دیا ہوا رزق کھا رہا ہوں اور میں آپ ہی کی تعریف کر رہا ہوں، اور گیت گانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی کی تعریف کرنے میں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں، آپ کی نعت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ رزق آپ کو اللہ دے رہا ہے اور آپ اس کو کسی اور شخصیت کے ساتھ منسوب کر دیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ آج ہم لا علمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں ایک دعا آپ کو یہ ملے گی، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں، اس حال میں کہ میں جانتا بوجھتا ہوں، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے میں تیرے ساتھ شرک کروں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے۔ اور اگر کبھی انجانے میں تیرے ساتھ کوئی شرک کر دوں تو میں اس کی بھی تجھ سے بخشش طلب کروں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم جان بوجھ کر، لیکن بسا اوقات ہماری زبان سے اس طرح کے جملے ادا ہو جاتے ہیں، تو سوچنا چاہیے کہ کہیں کوئی ایسا جملہ جو اللہ رب العالمین کی توحید کے منافی ہے وہ ہماری زبان سے تو ادا نہیں ہو رہا، کہیں کوئی ایسا عمل تو ہم نہیں کرتے۔ بھلا انبیاء سے بڑھ کر درجہ اور رتبہ کس کا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں متعدد انبیاء کے نام لیے اور آخر میں ایک سٹیٹمنٹ دی کہ لَئِنْ أَشْرَكُوا، اگر یہ شرک کرتے تو ان کے عمل بھی برباد ہو جاتے۔ یہ بات تو میری نہیں ہے، کسی عالم کی نہیں ہے، قرآن مجید سورۃ الانعام سیدھا سادہ ترجمہ کوئی بھی قرآن مجید کا آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے۔ اللہ اکبر۔ سورہ یوسف اس کے آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، آج ہمارے ہاں ایک سوچ بن، اچھا نہیں مسلمان ہے، اس سے تو کوئی ایسا کام ہو ہی نہیں سکتا جو شرک ہے۔ اور بھائیوں یاد رکھیے، جو سچا مسلمان ہے یقیناً وہ کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا، لیکن جو آج کے دور کا مسلمان، کہ جو مسلمان جس نے اسلام کو بائی چوائس نہیں بلکہ بائی چانس قبول کیا ہے، اس وجہ سے قبول کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گیا، اس کی اپنی ریسرچ، اپنی تحقیق اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں ہے، وہ اپنی لا علمی کی وجہ سے کوئی ایسے کام کر سکتا ہے کہ جو شرک پہ مبنی، اور اس سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جو انسان کی زندگی کے ساری نیکیوں کو ضائع کر سکتا ہے۔ ان یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ۔ تو سورہ یوسف کے بارے میں بتا رہا تھا، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت کو بیان کی، اور وہ حقیقت کیا ہے؟ فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اللہ کے ساتھ
ایمان لانے والے اکثر لوگ، اللہ کے ساتھ ایمان لانے والے ان میں سے اکثر لوگ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ لہذا صرف یہ تسلی دے دینا اپنے آپ کو کہ میں نے کلمہ تو پڑھا ہوا ہے، یہ کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ روز محشر اللہ کے حضور سفارش بھی کریں گے اور اپنے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو جامع کوثر بھی پلائیں گے، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا شمار بھی ان میں کر لے۔ لیکن یہاں پر ذرا ایک بات قابل غور ہے، اسی حدیث میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کچھ لوگ میرے پاس لائے جائیں گے لیکن میرے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ ڈال دی جائے گی۔ میں عرض کروں گا اللہ یہ تو میرے امتی ہیں، تو مجھے کہا جائے گا کہ نہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا تبدیلیاں دین میں کر دی۔ اب یہ روکے جانے والے کون ہیں؟ یہ کوئی یہودی عیسائی نہیں ہے، یہ اسی امت کے افراد ہیں۔ تو بہرحال ایک جو بڑی اہم شکل شرک کی ہمارے اندر آ چکی ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی کے اوپر کوئی مشکل آ جائے، کوئی تنگی آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بیماری ہو سکتی ہے، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی فائنینشل ایشو ہو سکتا ہے، اور کوئی بھی مسئلہ ہو، تو وہ اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو مشکل میں مشکل کشائی کے لیے پکارے۔ دیکھیے قرآن مجید کو اگر ہم پڑھیں تو بڑی برگزیدہ شخصیات کے اوپر مشکلات آئی۔ سب سے پہلی مثال حضرت آدم علیہ السلام۔ ہم یہاں پر ترجمۃ القرآن کلاس جو ہماری نماز عشاء کے بعد ہوتی ہے پیر سے لے کر بدھ تک، تو اس میں ہم یہ واقعہ پڑھ چکے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا۔ اب ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں روکا تھا کہ آپ نے فلاں درخت کا پھل نہیں کھانا، لیکن جب انہوں نے وہ پھل کھا لیا تو ان کے اوپر پھر کیا ہوا؟ پہلا جو کام ہوا ان سے جنتی جو لباس تھا وہ اتر گئے۔ اب وہ پتے لے کر اپنے وجود کو چھپانے لگے۔ اچھا، اس موقع پر اس پریشانی کے عالم میں حضرت آدم علیہ السلام نے پکارا، اور کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ وہ فرشتے ہیں، ان فرشتوں کے واسطے سے تیری دعا کو ڈائریکٹ پکارا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اور بندے پکار تو صحیح کبھی، ہمارا یقین اللہ رب العالمین پہ کتنا ہوتا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے اے پیغمبر جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں تو قریب ہوں۔ اچھا کتنے قریب ہے؟ دوسرے مقام پر آیا کہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ جب پکارنے والا دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ چاہیے کہ وہ مجھ سے پکارے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تو یہ اللہ رب العالمین ہمیں ترغیب دیتے ہیں کہ ڈائریکٹ اس سے پکاریں۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہے، ان کا ذکر سورۃ الانبیاء میں، ان کے اوپر ایک ایسی بیماری آ گئی اور شدید قسم کی کہ جس کی وجہ سے ان کے اہل خانہ بھی ان کو چھوڑ گئے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 18 سال کا عرصہ بیماری سے دو چار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کا ذکر کیا، نعم العبد، بڑا ہی اچھا بندہ تھا، انا وجدناہ صابرا، ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا۔ اچھا دعا کیا کی؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ بیماری آئی، ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کو پکارا۔ اور ہمارے ہاں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ بعض مذہبی شخصیات کو، انبیاء کرام کو
سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، یا پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو، یا اگر ہم لاہور کی بات کریں تو حضرت علی حجویری رحمہ اللہ کو، ان حضرات اور ان شخصیات کا نام لے کر یا ان کو واسطہ اور وسیلہ بنا کر اللہ رب العالمین سے دعا کی جاتی ہے، اس کی دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ یعنی ہم کہتے ہیں عام طور پر کیا دلیل دی جاتی ہے کہ آپ نے چھت تک پہنچنا ہے، اس کے لیے آپ کو سیڑھی کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین جب خود کہہ رہے ہیں کہ شہادت سے قریب ہیں، اس کو ڈائریکٹ پکاریے۔ اللہ کے بڑے بڑے برگزیدہ پیغمبر، ان کا حسبہ حسنہ ہمارے سامنے ہے، ڈائریکٹ پکارتے رہے۔ اچھا، یہاں پر ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ میں قحط پڑ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے دعا کے لیے نکلتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے جو دعا کرتے ہیں اس کے الفاظ دیکھیے: الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ اللہم انت الغنی ونحن الفقراء۔ اے اللہ، تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں۔ یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ جو دونوں جہانوں کے سردار ہیں، ان کے مقام اور رتبے میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، ان کا مقام اور رتبہ اپنی جگہ پر برقرار ہے، لیکن دعا ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے مانگنے کا طریقہ سکھا دیا۔ یہ ہے اسوہ نبوی، یہ ہے اسوہ رسول۔ اچھا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیکھیں۔ بالخصوص مہنگائی کا مسئلہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے، لوگ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، اور یہ نسخہ کیمیا اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجیے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، ایک غلام تھا، تو اس نے پیسوں کی شکایت کی کہ میرے پاس جو ہے وہ پیسوں کی کمی ہے اور میں آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دعا سکھائی، اور دعا کیا سکھائی کہ وہی دعا میں تمہیں سکھاتا ہوں کہ جو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، اور اس موقع پر سکھائی تھی جب میں نے آپ سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول میرے اوپر بہت قرضہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر پہاڑ جس کا نام سیر ہے اس کے برابر بھی قرضہ ہو تو اللہ رب العالمین نکلنے کی کچھ سبیل بنا دے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، تو مجھے حلال کے ساتھ ہی کافی ہو جا، حرام کی بجائے حلال رزق حلال کے ساتھ ہی کافی ہو جا، اور اپنے سوا مجھے ہر ایک سے غنی کر۔ مجھے بس اپنے در کا محتاج رکھنا، اپنے علاوہ کسی کے در کا محتاج نہ رکھنا۔ یہ محترم بھائیو ایک بہترین وظیفہ ہے کہ اگر ہم اس کو اپنا لیں یقین کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ مالی مشکلات سے ہمیں نجات دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اور اسی طریقے سے لوگ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں۔ پھر اس طرح کا عقیدہ کہ غوث اعظم کیا معنی ہے؟ سب سے بڑے مددگار، اور مدد کرنے والا اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی کتاب بنیۃ الطالبین میں یہ بات لکھتے ہیں کہ عبادت کے لائق صرف اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے، اور شرک کی مذمت بیان کرتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے پچھلے دنوں یہ حضرت علی حجویری صاحب کے مزار کے اوپر یہ عرس کا انعقاد۔ اب اس حوالے سے دیکھیے کہ ہمارے ہاں کتنا واضح طور پر ان کے بارے میں یہ عقیدہ کہ گنج بخش فیض عالم، گنج بخش کا معنی ہے خزانے بخشنے والا، اور اسی طریقے سے داتا، عطا کرنے والا، دینے والا۔ یقیناً اللہ رب العالمین ان سے ان کے اعمال کے مطابق معاملہ کرے۔ ہمیں مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کا، درجات کی بلندی کا، ان کے لیے دعا کرنے کا حکم ہے۔ ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ میں نے ان سے دعا کرنی ہے تو محترم بھائیوں یہ چیز بڑی خطرناک ہو جاتی ہے۔
اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اے اللہ لا تجعلن قبری وثنا، میری قبر کو بت نہ بنانا کہ جس کی عبادت کی جائے، میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پرستش کی جائے۔ اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ لعنت کرے ان لوگوں پر، یہودیوں اور عیسائیوں پر، نصرانیوں پر، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں صحابہ کرام نے کس نے ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس منایا یا کسی صحابی کا عرس؟ ان کی وفات ہوئی ہے 465 ہجری میں، اور تب سے لے کر یہ سلسلہ تو محترم بھائیوں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ان کی کتاب ہے کشف المحجوب، اس کے اندر یہ واضح الفاظ میں لکھتے ہیں کہ مخلوق کا کسی دوسری مخلوق سے مدد طلب کرنا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی ایک قیدی دوسرے قیدی سے مدد طلب کرتا۔ اور بھائی وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں، ہاں اپنے عمل کے لحاظ سے اللہ رب العالمین کے ہاں رتبہ بلند ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جس طریقے سے ایک عورت ہے اس کا خاوند بیمار ہے، اسی طرح اس کے گھر میں باورچی خانے کی چیزیں ختم ہو رہی ہیں، نمک ختم ہو جاتا ہے وہ اپنی ہمسائے سے لینے کے لیے جا سکتی ہے، مرچ ختم ہو گئی اپنی ہمسائے سے لے جاتا ہے، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ میرا خاوند بیمار ہے ذرا تم اس کی شفا بھی مجھے دے دو، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ یقیناً ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہ واضح طور پر اپنے ذہن میں رکھیے، کوئی بھی ایسا عقیدہ لا علمی کے اندر، انجانے کے اندر ہم نہ اپنائیں جو اللہ رب العالمین کی توحید کے خلاف ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ساتھ سچی محبت رکھنے کی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت رکھنے کی، اور اولیاء کرام علیہ رحمہم اللہ اجمعین کے ساتھ سچی محبت رکھنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔